نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معیشت کو درپیش خطرات اور چیلنجز کے حکومت کو ہر صورت ان چیلنجز سے نبردآزما ہونا ہوگا، کرپشن کے خلاف اقدامات کر کے اور گڈ گورننس لا کے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ بھی اس بریفنگ میں موجود تھی جو کہ حکومتی معاشی ٹیم نے اپنے سیاسی اتحادی جماعتوں کو بریفنگ دی ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما بابر غوری نے۔ بہت شکریہ بابر غوری صاحب، آپ کو بھی بریف کیا گیا ہے آج، کیا بتایا ہے معاشی چیلنجز کے حوالے سے آج؟ پریزنٹیشن دی ہے۔ ایک تو یہ کہ دیر آئے درست آئے، 3 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی اہم ایشو پہ جو ہے وہ اس طرح کانفیڈنس میں لیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے اور مشاورت ہونی چاہیے، اور اتحادی میں آج اے این پی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تینوں بیٹھے، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ جو فائنینشیل ٹیم ہے گورنمنٹ کی، حفیظ شیخ صاحب جو ہیڈ کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ پولیٹیکل ٹیم بھی تھی، بابر اعوان صاحب بھی تھے، نوید قمر بھی تھے، اور انہوں نے ہمیں پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی سنگین ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اور ہم سب ظاہر ہے پاکستانیوں کا فرض ہے، خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو عوام کا مینڈیٹ لے کے ایوانوں میں آتی ہیں، ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو مل کے حل کریں، اور کوئی بھی مسئلہ ہے اس وقت کوئی اکیلے حل بھی نہیں کر سکتا، اور یہ ایک اچھا عمل تھا جو مشاورت شروع ہوئی ہے، اور اس کو ہمیں آج تو خالی یہ بریفنگ دی گئی ہے، اور اس حوالے سے اب گورنمنٹ جو ہے ہم نے کہا یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے کیا اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ ہماری کیا سپورٹ چاہیے، اور جو ہم نے مختلف موقعوں پہ تجاویز دی ہیں اور ہم مزید جو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ٹیکسوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، اور جو لوگ کما رہے ہیں جو ٹیکس پے نہیں کرے وہ ٹیکس پے کریں، ٹیکس نیٹ میں آئے، تو اس کے لیے ہم لوگ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تو طے یہ ہوا کہ ان کی آج مسلم لیگ نون سے بھی ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا ہم پہلے وہ مل لیں اور اس کے بعد 2 یا 3 دن بعد دوبارہ بیٹھیں گے، اور بیٹھ کے پھر ہم لوگ شیئرنگ کریں گے کہ ہم ملک کے اندر کیا ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی تجاویز بھی ہمیں دیں، کچھ آپ دے چکے ہیں، کچھ چیز ہماری نالج میں ہے، ہم کچھ گورنمنٹ کے دیکھنا چاہتے ہیں وہ اب کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک چیز واضح کی، بلکہ دونوں اتحادی پارٹیوں نے، کہ اگر آپ ہم سے تجاویز لیتے تو یہ سیریسلی بات ہو۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ آپ پھر یہ کریں کہ ہم لوگ جو بھی چیزیں دیں تو مل کے ایک دوسرے کھلے سے ایکسیپٹ کریں، کہ اگر ہم پہلے ذہن بنا لیں کہ ہمارا یہ ایجنڈا ہم خالی آن بورڈ لینا ہے، اس ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے، وہ ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ہم لوگ مل کے ایک ایسا ایجنڈا بنائیں جس سے پاکستان کے عوام بیل آؤٹ ہو، پاکستان بیل آؤٹ ہو، معاشی استحکام آئے۔ تو اس پہ ہماری ایک اور میٹنگ میں 3-4 دن بعد ہوگی۔ اچھا، آپ چونکہ بابر غوری صاحب خود متحدہ قومی موومنٹ کی معاشی ٹیم کا حصہ ہیں، آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ کیونکہ ٹیکسز پر تو آپ بات کرتے رہے ہیں، ایگریکلچر ٹیکس پہ آپ نے کہا ہے، آپ کی جماعت کا موقف ہے جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے، آپ کی جو تجاویز ہیں وہ کیا ہوں گی؟ اور خصوصی طور پر جو گڈ گورننس والا معاملہ ہے، شفافیت والا اور کرپشن کو ختم کرنے کا معاملہ ہے، اس پر آپ کی کیا تجاویز ہوں گی؟ سب سے پہلے تو ٹیکس کا نظام ہے اس کو منصفانہ بنانا ہوگا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کروڑوں اور لاکھوں یا اربوں روپے کمائے اور 1 روپیہ نہ دے، اور ایک عام تنخواہ دار وہ بیچارہ صرف ٹیکس کا بوجھ تلے دبتا رہے۔ تو یہ نظام پہ سب سے بڑی ہمیں تبدیلی میں آنی ہوگی۔ دوسری ہماری جو گڈ گورننس ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی، جو لیکیجز ہیں، جو ادارے خاص طور پہ پبلک سیکٹر کے پی آئی اے ہے، پیپکو ہے، اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے، ان کی پرائیویٹائزیشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کا انوالومنٹ ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈ ہوں گے، وہ بیٹھ کے اس کو اپنے میرٹ پہ چلائیں، اس میں سیاسی مداخلت نہ ہو، اس کی لوگوں کی بھرتیوں میں، لوگوں کی ہائری فائرنگ میں، معیاری لوگوں کو بھرتی کرنے میں میرٹ کو جو ہے وہ ان کو لانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس میں کٹوتی کرنی ہوگی۔ تو یہ تینوں ایکسپیکٹ ہم دیکھیں گے، مل کے یہ ساری چیزیں بنیں گی تو جا کے پھر ایک ایسا امپیکٹ آئے گا جس سے عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا اور پاکستان کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ بابر صاحب، آپ جاگیرداروں اور بڑوں پر ٹیکس کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیٹھے، یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی پالیسی بناتے ہیں، یہی قانون بناتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا جو موجودہ نظام ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا؟ قسمتی یہی ہے جاوید بھائی کہ یہ پرابلم یہی آتی ہے، لیکن اب چونکہ پانی سر سے اونچا ہونے جا رہا ہے اور اس سے پھر سب کو نقصان ہوگا، لہٰذا جو بھی ہمارے بڑے جاگیردار وڈیرے ہیں، سردار ہیں، ان کو بھی اب ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب کوئی چارہ نہیں ہے ان کو، بلکہ خود میں سمجھتا ہوں آگے آنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ بالکل ہم ٹیکس دیں گے، اور اس کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں
جو آئینی ترمیم کرنی ہے, جو قانون سازی کرنی ہے, وہ ہمیں سب کو مل کے کرنی ہوگی. بابر صاحب چلیں, یہ تو معیشت کی بات ہو گئی ہے. دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ نے ڈی ویپنائزیشن ایکٹ 2011 کا بل بھی جمع کرایا ہوا ہے. ظاہر ہے آپ نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں اور سینٹ میں جمع کرا دیا ہے. اب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی توقعات کیا ہیں اس بل کے حوالے سے؟ کیا سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پر رد عمل آپ کو مثبت نظر آ رہا ہے کہ اس بل کی حمایت کی جائے گی؟ آپ کی توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ صرف کراچی ہی مسائل کا شکار نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ کوئٹہ سے 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ ہجرت کر چکے ہیں. تو آپ نے صوبہ سرحد کی جو صورتحال ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کس طرح وہاں پہ میاں افتخار صاحب کے بیٹے کو وہاں پہ شہید کیا گیا, کس طرح سرجا ولی صاحب پہ حملہ کیا گیا. اسی طرح پنجاب میں جس طرح جسٹس جاوید اقبال کے والدین کا جو ہے مرڈر ہوا, جس طرح کھلے عام نوجوان لڑکوں کو جو ہے وہ مارا گیا سیالکوٹ میں, اور دن رات ریپ کے واقعات, ڈکیتی کے واقعات, چوری کے واقعات, پورے پاکستان کے لوگ جو ہے ان مسائل کا شکار ہے. ریڈ زون میں اسلام آباد میں گورنر پنجاب کو جو ہے ان کو جو ہے سرعام جو ان کا مرڈر کیا گیا. تو یہ ساری صورتحال کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کو یو کے ماڈل پہ, جیسے برطانیہ میں کسی بھی آدمی کو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے امیر ہو, چاہے سرمایہ دار ہو, وڈیرا جاگیردار تو وہاں ہے نہیں, لیکن وہاں بھی بڑے پیسے والے لوگ ہیں, لیکن کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلحہ رکھ سکے. تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ایک اسلحہ کام بنتا ہے انلیگل, اس کو پابندی ہونی چاہیے. صرف فوج, پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ تمام لوگوں پہ پابندی لگائی جائے کہ وہ اسلحہ لے کے نہیں چل سکتے, تب جا کے پاکستان میں سکون ہوگا. ورنہ کسی پک اینڈ چوز ہم کریں گے کسی ایک علاقے کو, اس سے جو ہے وہ نقصان ہوگا. قانون سب کے لیے برابر ہے, اسی لیے ہم نے قانون جو ہے جمع کرایا ہے تاکہ جو لوگ اس میں ایکسپوز بھی ہوں گے, جو لوگ باتیں تو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جناب بابر غوری ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وقت آنے پر یہ سب پتہ چلے گا کہ کون پاکستان میں امن چاہتا ہے. یہ بل انہوں نے انتہائی نیک نیتی سے جمع کروایا ہے. دوسری طرف سوات میں آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی نے دارالقضا کا افتتاح کیا ہے. سوات میں امن قائم ہونے کے بعد یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور حکومت خیبر پختونخوا نے جو وعدہ کیا تھا سوات کے عوام کے ساتھ, اس وعدے کو پورا کیا ہے. کتنی اہم پیش رفت ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر جناب بشیر احمد بلور نے. بہت شکریہ بلور صاحب. ظاہر ہے وہاں کے عوام کا یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا, وہاں کے سسٹم کا بھی یہ تقاضا تھا. یہ کتنی اہم پیش رفت ہے؟ یہ جہاں تک دارالقضا کے قیام کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو پہلے نظام عدل جو سوات کے ملکان ڈویژن کو ہم نے دیا, اس کے اب جو اس کی فیڈ بیک آ رہی ہے اس کا یہ ہے جی کہ تقریباً سول جتنے وہ تھے اپنے کیسز تھے تقریباً 18,000 تھے, جس میں سے 12,000 جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے 3-4 مہینوں کے, 6 مہینے کے اندر. پھر اس کے ساتھ جو کرمنل کیسز تھے وہ تقریباً 40,000 سے زیادہ تھے, 30,000 سے 32,000 تک وہ سیٹل ہو گئے ہیں. تو اس طرح لوگوں کو کوئک جسٹس مل رہا ہے. اور جو ہم نے وعدہ کیا تھا, یہ ہم نے کیا کہ جتنے حکومتیں آتی رہی انہوں نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہائی کورٹ کے ججز ہائی کورٹ وہاں دیں گے آپ کو. تو اللہ کے فضل سے آج ہم نے دارالقضا کی وہاں افتتاح کیا, وزیر اعلیٰ صاحب نے, اور ہم تمام جوڈیشری کے شکر گزار ہیں, خاص کر ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے افتخار چودھری صاحب کے اور ہمارے صوبائی چیف جسٹس افضل خان صاحب سے, جنہوں نے ہماری مدد کی اور ہم آج اس قابل ہوئے کہ ہم نے وہاں دارالقضا کا افتتاح کیا. اور وہاں 2 جج صاحبان ہوں گے جو ملکان ڈویژن کے لوگوں کو وہاں اپنے گھر پہ ہی انصاف ملے گا, ان کو پشاور آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے علم میں ہے کہ بڑے دور دراز علاقے کوہستان اور کہاں سے پشاور لوگ آتے تھے, اب وہ سن کو سب انصاف جو ہے وہیں پہ ملے گا انشاءاللہ. اور ہم نے اگر حالات نے اجازت دی اور ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم دارالقضا بھی کوشش کریں گے کہ عوام. بہت شکریہ جناب بشیر احمد بلور, خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کے خلاف رد عمل اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد.